تاریخ انسانی میں کتنے ایسے سپاہ سالار جو اپنی ہی فوج کو کمزور کر گئے۔ جنرل باجوہ نمایاں۔ پچھلا ہفتہ سیاسی افراتفری کو مزید بڑھا گیا۔ سپریم کورٹ کا ماورائے آئین تاریخی فیصلہ کی بنیاد لاجک، ازراہ تفنن، نظریہ ضرورت گھسا پٹا لفظ لاجک کی اصطلاح دلکش اور دل پذیر ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ اور آبزرویشنز عمران خان کو آڑے ہاتھوں لینے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ خاطر جمع رکھیں، سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے پر منو ان عمل نہیں ہوگا۔ نیا بحران جنم لے چکا ہے۔ فیصلے کے ساتھ وہی برتاؤ جو سلوک جسٹس بندیال کے پنجاب اور کے پی الیکشن کے فیصلے کے ساتھ ہوا تھا۔ بظاہر الیکشن کمیشن عملاً اسٹیبلشمنٹ ایسے کسی فیصلے کو خاطر میں نہ لانے کی ٹھان چکی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر چہمگوئیاں، قیاس آرائیاں ابھی جاری تھیں کہ حکومت نے تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کا اندیا دے ڈالا۔ جاری بحران دو چند ہو چکا۔ خدشہ اگلے چند ہفتوں میں جمہوری نظام کا خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے۔ عمران خان کا یقین کہ اسے اقتدار کبھی نہیں ملنا، چنانچہ ذہن پر ایک ہی دھن سوار ہوگی کہ اگر جان پر کھیل گیا تو ملک میں خانہ جنگی اور انارکی یقیناً۔ بالآخر عوامی طاقت فوج کو پچھاڑ ڈالے گی یا کمزور کر دے گی۔ خدا نخواستہ ایسی صورتحال رہی تو بمطابق عمران خان اس کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ کاش باجوہ کہانی سال بھر پہلے لکھتا تو روز بروز کی بدلتی بگڑتی وطنی صورتحال پر آج قلم روا رہتا۔ باجوہ گیم پلان کو سیاق و سباق کے ساتھ تاریخ کے حوالے نہ کرنا بھی فکری کوتاہی رہتی۔ لکھنا اشد ضروری ہے۔ درست کہ موجودہ بحران کا نقطۂ آغاز عمران خان دھرنا 2014 سے ہے۔ جنرل راحیل کے سامنے بھی توسیع مدت ملازمت تھی۔ دھرنے کی شاندار ناکامی پر اسٹیبلشمنٹ مایوس کیا ہوتی؟ 2016 میں پیناما پیپرز امید کی کرن بن گئے۔ جنرل راحیل کو بھی اپنے سابقین کی طرح ایکسٹینشن یا فیلڈ مارشل بننے کی خواہش تھی۔ عمران خان کے جسد خاکی میں دوبارہ روح پھونکنے کی ٹھانی۔ عمران خان کو کریڈٹ کہ 2014 سے لے کر آج تک عوام الناس کو سڑکوں پر لانے میں ہمیشہ بری طرح ناکام رہے۔ اپنی مقبولیت کے عروج پر 25 مئی یا 26 نومبر 2022 کا لانگ مارچ، جیل بھرو تحریک، 8 فروری الیکشن، مبینہ دھاندلی پر 5 دفعہ ملک گیر ہڑتال کی کال وغیرہ وغیرہ، ایک موقع ایسا نہیں کہ عوام الناس نے قائد کی کال پر کان دھرے ہوں۔ تعجب نہ تھا کہ 2016 کا لاک ڈاؤن بھی بری طرح ناکام رہنا تھا۔ لاک ڈاؤن کی قسمت میں ناکامی نصیب بنی تو سپریم کورٹ کا حرکت میں آنا بنتا تھا۔ عمران خان کو پیغام بھجوایا کہ اگر عوام نہیں نکال سکے تو کیا ہوا، سپریم کورٹ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس راحیل شریف کے تو کام نہ آیا، البتہ جنرل باجوہ کے مفاداتی پلان کی راہیں کشادہ کر گیا۔ باوجود اس کے کہ پیناما پیپرز میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، جنرل باجوہ نے گیم پلان ترتیب دے ڈالا۔ پہلے مرحلے میں جنرل راحیل کی طرح نواز شریف کو پیشکش، وزارت عظمیٰ چھوڑ دی تو پیناما کیس جان چھوڑ دے گا۔ دہراؤں گا کہ نواز شریف کی آرمی چیف کو توسیع نہ دینا عمران خان سیاست کے لیے نعمت غیر مترقبہ، فوج کے ساتھ ایک صفحے پر آنے میں مددگار رہی۔ 1996 سے لے کر آج تک عمران خان سیاست کی پہلی، دوسری اور تیسری ترجیح ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ رہی تو ہے۔ باجوہ کہانی عمران خان کی نواز شریف پر پھپتیاں نواز شریف کی کبھی کسی آرمی چیف سے نہ بن پائی۔ مجھے نہیں معلوم اڈیالہ جیل سے اگر رہائی نصیب بنی تو کیا اب بھی وہ نواز شریف پر ایسی پھپتی دوبارہ کسیں گے۔ ذکر باجوہ گیم پلان کا تو دسمبر 2017 میں خادم حسین رضوی کا فیض آباد دھرنا آنکھ اوجھل نہیں رکھنا کہ پہلے مارکے کا اہم جزو تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے گھر جاتی عمرہ لاہور میں بھارتی وزیر اعظم مودی کی آمد اور اس سے پہلے وزیر اعظم واجپئی کا مینار پاکستان آنا ایک دنیا کو ششدر کر گیا۔ یقیناً غیر معمولی دورے پاکستان کی سفارتکاری اور حکمت عملی کی عظیم فتح تھے۔ پچھلے 35 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی دیرینہ خواہش بھی یہی کہ بھارت کسی طور مذاکرات پر آمادہ رہے۔ اس مد میں کرکٹ ڈپلومیسی 1987، بیک چینل ڈپلومیسی سے لے کر آج تک انواع و اقسام کی سر توڑ کوششیں ہمیشہ سے جاری و ساری ہیں۔ بدقسمتی کہ جب بھی سیاستدان کبھی بھارتی قیادت کو مذاکرات کی میز پر لاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ جہاں اندرون خانہ مطمئن، پبلک میں اس کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ عمران اسمبلی فلور پر وزیر اعظم مودی سے بات چیت کرنے کے لیے جو ترلے کرتے نظر آئے، مودی کو فون کرتا ہوں، وہ میرا فون نہیں اٹھاتا، یقیناً اسٹیبلشمنٹ ہی کی یہ خواہش ہوگی۔ پبلک میں سیاستدانوں کو سیکیورٹی رسک اور مودی کا یار بنانے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا مقصد ایک ہی ہے کہ سیاستدان پر دھاوا بولنے سے پہلے اپنے ادارے کو متحد و متفق رکھنے کے لیے ایسا بیانیہ ضروری ہوتا ہے۔ عام فہم بھی کہ فوج کے اجزائے ترکیبی متفرق سیاسی طبقات، قوم، قبیلے، ہر فرقہ، مذہب وغیرہ ہر مکتبہ فکر سے میرٹ پر سلیکٹ ہوتی ہے۔ سیاستدان کو جب بھارت سے جوڑا جاتا ہے تو ادارہ ایک صفحے پر اس سے متنفر ہو جاتا ہے۔
2018 الیکشن سے پہلے مضبوط و مقبول لیڈر نواز شریف کے میڈیا اور عدالتی ٹرائل کا مقصد جہاں عوام الناس کو متنفر کرنا تھا، وہاں مودی کا یار بتا کر ادارے میں نواز شریف کے خلاف نفرت میں یکسوئی پیدا کرنا زیادہ اہم تھا۔ عوام الناس کو متاثر کرنے میں باجوہ پلان بری طرح ناکام رہا۔ نواز شریف پر تاحیات پابندی، وزارت عظمیٰ سے معزولی، پارٹی صدارت چھیننا، بددیانتی پر مبنی عدالتی فیصلے، ضمنی انتخابات سے چند ہفتے پہلے شیر کے نشان سے محروم کرنا، لیگی لیڈروں کی نااہلیاں، اغوا، 10 سال جلا وطنی کی سزا کچھ کام نہ آیا۔ الٹی پڑ گئی سب تدبیریں، زور زبردستی بذریعہ RTS الیکشن لوٹا گیا۔ 2018 الیکشن میں نتائج سادہ کاغذ پر مرتب ہوئے جو فارم 45 کا بدل تھے، چنانچہ قضیہ فارم 47 تک پہنچ ہی نہ سکا۔ حیرت نہیں کہ PTI کو 2024 میں 2018 والا فارم 45 چاہیے تھا۔ باجوہ گیم پلان کامیابی سے آگے بڑھانے میں بابر رحمتے کی سیاہ کاریاں بھی یاد رکھنا ہوں گی۔ پہلا مارکہ جب سر ہوا تو ملک لا ینحل سیاسی بحران کے گرداب میں پھنس چکا تھا۔ جنرل آصف غفور نے قرآنی آیت کی آڑ لی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہ پوسٹر بوائے عمران خان کا RTS سے جیتنا عزت اور نواز شریف کا جیل جانا ذلت سمجھا گیا، اور اس کا فیصلہ جنرل آصف غفور نے اپنی ٹویٹ میں کیا۔ دوسری طرف جنرل باجوہ اپنے کارنامے پر سینہ پھلائے اترائے کٹھ پتلی عمران کی فتح کو جمہوریت کی فتح قرار دے رہے تھے۔ چشم زدن میں 26 جولائی 2018 کو پہلی دفعہ پاکستان بغیر کسی مارشل لاء کے 100% فوجی کنٹرول میں جا چکا تھا۔ یوں ہوا پہلا مارکہ سر، جبکہ فتح کا سارا کریڈٹ جنرل باجوہ کے سر۔ یار زندہ، صحبت باقی۔